پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ناظرین، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. شہادت حسین سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس مہینے میں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا جو آج تک تمام مسلمانوں کے اعصاب کو مزمحل کرتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیات میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اس کے اثرات تاریخ پر اور آنے والے مسلمانوں پر اتنے گہرے مرتب ہوئے کہ آج تک ہم اس کے بارے میں افسردہ بھی ہیں، سوچ بچار بھی کر رہے ہیں. اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی، متکلم اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، ماہر تعلیم ہے. اس موضوع پر بھی بات کریں گے. اور ان دنوں ہمارے پاکستان میں جنوبی پنجاب کی ایک یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں جو ایک واقعہ پیش آیا اور پورے پاکستان کے اعصاب اس نے شل کر کے رکھ دیے. چونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اللہ کا شکر ہے کہ شعبہ تعلیم سے بھی ہے، آپ ماہر تعلیم ہیں، تفسیر سے تعلق ہے اور پھر تعلیم سے تعلق ہے، یعنی تعلیمی حوالے سے بھی آپ سے اس واقعے کے حوالے سے رہنمائی لیں گے اور قرآن مجید ایسے مواقع پر کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے اس پر بھی رہنمائی لیں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان دونوں چیزوں پر رہنمائی دیں گے اور بہت ہمیں فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب پہلے یونیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں. ایک واقعہ پیش آتا ہے ڈاکٹر صاحب، اچانک FIR پولیس کی طرف سے درج کروائی جاتی ہے کہ پہلے تو کچھ پروفیسرز کو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پولیس نے روکا، ان سے کچھ نشہ آور اشیاء برآمد ہوئیں، اس طرح کے FIRs ہوئیں. پھر چیف سیکورٹی آفیسر کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے موبائل سے طالبات کی کچھ ایسی نازیبا ویڈیوز اور ان کی تعداد ڈاکٹر صاحب اتنی تھی کہ پوری قوم شوق میں چلی گئی. کچھ کہنے لگے کہ 5000 سے زیادہ، کچھ کہنے لگے 7000 سے زیادہ طالبات کا یہ معاملہ ہے. تو اس کی سنگینی ڈاکٹر صاحب اتنی بڑھ گئی اور پوری قوم پریشان ہو گئی، کیونکہ ہر شخص جس کی بچیاں ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں یا نہ ہوں، پھر ایک مسلمانوں کی بیٹی، ان کی عزت کا معاملہ، تو پریشانی بہت بڑھ گئی. اب تازہ ترین ڈاکٹر صاحب جو اپڈیٹ ہے میں وہ بھی ناظرین کے لیے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ عدالت میں جو لیٹسٹ عدالت کا آرڈر آیا ہے وہ میں نے پڑھا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ یہ نہ تو منشیات کے حوالے سے کوئی چیز ثابت کر سکے ہیں، نہ کوئی ایک بھی ویڈیو پیش کر سکے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ آپ فرمائیے کہ جب عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکا تو پوری قوم کو اس قدر پریشان کرنا، یونیورسٹی کو اتنا بدنام کرنا، ملک کو عالمی سطح پر اس طرح بدنام کرنا، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دو چار باتیں جو ہیں وہ بڑی بنیادی ہیں جو اس ضمن میں رکھنی چاہیے. بہت ساری باتیں ہو چکی. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ مخلوط ماحول جہاں کہیں بھی ہے اس کی اپنی ایک نحوست ہے. بالکل صحیح. اور کوئی بھی مخلوط ماحول نحوست سے بچا ہوا نہیں. تو چونکہ یونیورسٹیوں کے اندر مخلوط ماحول ہے لہٰذا نحوست وہاں پہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مخلوط ماحول کہتے ہیں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو. تو اگر ہم مدینہ کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کے لیے خواتین بھی اسی مسجد میں آ رہی ہوتی تھی، مرد بھی آ رہے ہوتے تھے. تو اس کو کیسے ہم تھوڑا سا الگ کریں گے؟ لیکن وہ کبھی بھی اختلاط مرد و زن نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. خواتین کی صف پیچھے بنتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما رکھا تھا کہ جو ہی اسلام پھرے خواتین فوراً گھروں کو چلی جائیں. ٹھیک ہے. اور اتنی دیر باقی سب لوگ بیٹھے رہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں یا بائیں نہیں پھرتے. تو اتنی دیر میں وہ اٹھ کے چلی جاتی تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں پھرتے تھے. پھر صحابہ کرام کو بھی اٹھنے کی اجازت ہوتی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ نماز پڑھتی تو یہ اختلاط ہوتا تھا، اختلاط ہرگز نہیں ہوتا تھا. اختلاط تو یہ ہے کہ آپ اکٹھے کوئی کام کریں، اکٹھے آپ پڑھائی کریں، کلاسز اکٹھی ہو رہی ہیں، کوئی آپس میں آپ کا انٹریکشن ہو کسی بھی حوالے سے، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اس کو آپ اختلاط کہتے ہیں. لیکن اس کو آپ اختلاط نہیں کہہ سکتے کہ اسی جگہ پہ کوئی اور بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں مسجد نبوی میں اب بھی مسجد نبوی میں خواتین بھی جاتی ہیں اور مرد بھی جاتے ہیں. اب لیکن الگ سیکشن کر دیا. لیکن اس کو بھی آپ اس دور میں اس کو بھی سیکشن الگ ہی سمجھیں کہ
پیچھے خواتین ہوتی تھیں، درمیان میں بچوں کی صف ہوتی تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہ خواتین کی صف ہوتی تھی، اور خواتین کو حکم ہوتا تھا وہ پہلے نکل جائیں، اور وہ ہمیشہ پہلے نکل جاتی اور آتی بھی لیٹ تھی، اور آتی بھی لیٹ تھی. اس لیے جو ہے نا اس کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. باقی مخلوط ماحول جس طرح یونیورسٹیوں کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ میل اور فیمیل اساتذہ بھی ہیں اور میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو اس ماحول کے اندر جب میں نحوست کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ بے حیائی ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کوئی بات ہے. وہ نحوست یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہوگی کہ مرد اور عورت اکیلے ہوں گے، چاہے وہ طالب علم ہیں دونوں، چاہے وہ استاد اور شاگرد ہیں، جس طرح بھی جہاں کہیں بھی وہ اکیلے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تیسرا وہاں شیطان ہوگا. لہٰذا یا تو آپ ایسا اہتمام کریں کہ آپ کہیں بھی تنہائی کا کوئی امکان نہ پیدا ہو، اور تنہائی کا امکان پیدا نہیں ہوگا تو آپ اس نحوست سے بچ سکتے ہیں. اگر تنہائی کا امکان جہاں کہیں بھی پیدا ہوگا اس میں یہ نحوست اثرات کرتی ہے، اور وہ اثرات کتنے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ کتنا اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، یہ ہر شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ظاہر ہے جس کا دین کے ساتھ جتنا تعلق ہے اور جتنا وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا پابند کرتا ہے کہ مجھے اس سے ہر صورت میں بچنا ہے تو وہ بچ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم آپ نے بات بیان فرمائی کہ یعنی اگر یونیورسٹی اس طرح انتظام کرے کہ عین کلاس کے وقت بس آتی ہے فیمیلز کی اور پڑھ کے فوراً وہ چلی جاتی ہیں تو یہ ایک ٹھیک چیز ہوگی. اصل میں یہ ممکن نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائبریری میں جانا ہے، لائبریری سے استفادہ کرنا ہے، پھر سائنسز کی لیبارٹریز ہوتی ہیں وہاں جانا ہوتا ہے، اسائنمنٹس بن رہی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس نے اب لائبریری میں بیٹھ کام کرنا ہوتا ہے. پھر کلاسز بھی مختلف اوقات ہوتے ہیں، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، مارننگ سیشن ہوتا ہے، آفٹرنون سیشن ہوتا ہے، پھر بعض یونیورسٹیوں میں ایوننگ سیشن بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بس وہ آئیں اور بس آئے اور وہ پہنچے اور پہنچ کے کلاس ختم اور چلے جائے. یہ یونیورسٹیوں کے اندر پاسبل نہیں ہے. ٹھیک، یعنی پہلا تو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا مخلوط تعلیم. مخلوط تعلیم کو آپ اگر کہیں کہ وہ کسی خطرے سے خالی ہے تو یہ درست بات نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں مخلوط ماحول ہے اور مخلوط تعلیم جہاں دی جا رہی ہے وہاں پہ بے حیائی پھیل رہی ہے اور وہاں پہ سارا ماحول ایسا ہے. یہ بھی بالکل درست نہیں. 32 سال ہو گئے مجھے ہائر ایجوکیشن میں پڑھاتے ہوئے، اور میں خود اس سسٹم کا حصہ ہوں. جتنے بڑے پیمانے پر یہ خبر دی گئی ہے یہ درایتاً یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں کسی بھی لاجیکلی درست نہیں، لاجیکلی یہ درست نہیں ہے. کسی بھی جگہ پہ یہ ممکن نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں کرپٹ ہوں، اتنی بڑی تعداد میں اساتذہ کرپٹ ہوں. آپ اندازہ کیجئے، وہ کہہ رہا ہے، میں نے ویڈیو کلپ سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ 14-15 اساتذہ ہیں اس میں سے 8-10 جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں. اور نعوذ باللہ ڈاکٹر صاحب جو وضاحت کی کہ وہ شراب پیتے ہیں، وہ چرس پیتے ہیں، یعنی آپ استاد کے بارے میں یعنی حد ہو گئی ہے. اور ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر 1000 میں سے کوئی ایک آدھ بچی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی کرپٹ ہو، اور ہر 200-400 اساتذہ میں سے کوئی ایک آدھ کرپٹ ہو. یہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ممکن جتنے بڑے پیمانے پر وہ کہا جا رہا ہے. تو یہ تو لگتا ہے کہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے، کوئی منصوبہ بندی ہے، وہ یونیورسٹی کے خلاف ہے یا کسی استاد کے خلاف ہے. جو کچھ بھی ہے وہ تو بعد میں آہستہ آہستہ ظاہر ہو جائے گا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ عدالت نے اب تو کہہ دیا کہ ان کے اوپر کوئی چیز وہ ثابت ہی نہیں کر سکے. جی بالکل. بلکہ عدالت نے یہ کہا کہ ان کا کلیم بھی پولیس کا سوائے منشیات کے اور کچھ تھا ہی نہیں. یعنی کلیم بھی انہوں نے صرف منشیات کا کیا ہے اور وہ بھی ثابت نہیں کر سکے. دفعات صرف منشیات کی لگائی تھی، اس کے علاوہ کوئی دفعات ہی نہیں لگائیں. تو کہانیاں اتنی بڑی بڑی اور اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا، جو بظاہر کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش اس ادارے کے خلاف تھی، اور اس ادارے کے جو سوکدوش ہونے والے وائس چانسلر صاحب ہیں جو ایک بہت ہی سیزنڈ اور بڑے شاندار قسم کے اسکالر تھے، اور انہوں نے یونیورسٹی کو بہت زیادہ ترقی دی اپنے 4 سالہ دور میں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کل وہ سوکدوش ہوئے ہیں اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں ان کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ پرائیویٹ جو کالجز ہیں اس کے قریب ان پرائیویٹ اداروں کے بزنس کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے کہ ان کے جو انرولمنٹ ہے وہ 13,000 سے 60,000 تک پہنچ گئی. اور بہاولپور جیسے چھوٹے شہر میں اگر 13,000 سے 60,000 تک انرولمنٹ پہنچ جاتی ہے تو ارد گرد کے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو بہرحال فرق تو پڑے گا. ڈاکٹر صاحب بہت اہم بات آپ نے بیان فرمائی. ناظرین، یہ بات کسی عام میڈیا پرسن کی نہیں ہے، کسی ایسے ویور کی نہیں ہے، یہ ایک ایسی
شخصیت کی ہے جن کی پوری زندگی اس تعلیم کے شعبے میں گزری ہے اور ان کا تعلق دین سے ہے، تفسیر سے ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت وسیع یہ ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اس طرح اتنے بڑے پیمانے پر نہ تو کرپشن ہو سکتی ہے نہ ہوتی ہے. تو بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں اور اس کے بعد یہ جانیں گے کہ جب اس طرح کی خبر آتی ہے قرآن کی روشنی میں، ایک تو یہ سائیڈ ہو گئی کہ کسی نے سازش کی اور کسی کے خلاف سازش کی اور اس طرح کا ایک دعویٰ کر دیا، چیلنج کر دیا، لیکن ہم سننے والوں کے لیے کیا اسباق ہیں بطور مسلمان، یہ بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب بات ہم کر رہے تھے کہ اتنا بڑا الزام لگا دیا اتنی بڑی تعداد پر اور پوری قوم نے ڈاکٹر صاحب شروع میں تو بالکل قبول ہی کر لیا. اسلامی تناظر میں ڈاکٹر صاحب اب جب کہ ہمیں یعنی 2-3 دن کے بعد ہی پتہ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ غلط تھا اور بہت کچھ الزامات تھے اور ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی، کیا ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے آداب ہیں اسلامی طور پر کہ ایسے موقع پر ہمارا رد عمل اور رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس فاسق خبر لے کے آتا ہے نا تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا. ڈاکٹر صاحب یہ ضروری ہے کہ وہ فاسق ہو تو پھر ہی تحقیق کریں؟ نہیں، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اب فاسق تو غالب احوال کے اعتبار سے ہے نا، کہ جھوٹی خبر عام طور پہ فاسق ہی لے کے آتا ہے. بالکل صحیح. قرآن نے کہا کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ، کہ کوئی خبر اگر فاسق لے کے آئے فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لو. ویسے تو کوئی بھی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اپنے سمجھنے کے لیے ترجمہ یہ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پر کوئی خبر ملے یعنی اتھینٹک نہیں نا تو اس کی تو پہلے ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو خبر غلط ہونے کے چانسز اس کے صحیح ہونے سے زیادہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لہٰذا اس کی تو تحقیق لازماً کرنی چاہیے، اس کو تو کبھی بھی صحیح نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح. اس فیس بک کو خاص طور پر اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں یہ فیک بک ہے کہ اس کے اوپر تو اتنی چیزیں بالکل اوٹ پٹانگ جو ہیں وہ خود بناوٹی اس طرح کی دی ہوتی ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے 90% چیزیں غلط تھیں. بالکل صحیح. بہرحال اس کی ساری چیزیں صحیح بھی ہوں تو بھی تحقیق کیے بغیر آگے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پہنچانی چاہیے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ یہ تو معاملہ اتنا سینسٹیو ہے. آپ دیکھیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک بہت ہی موقر ادارہ ہے اور اس ادارے کے بارے میں ایک خبر وہ کسی ویلاگر نے جو ہے وہ بریک کی ہے اور وہ اس نے پھر ویڈیو بنا کے ڈال بھی دی اور سارا کچھ، اور اسی کو لے کے سارا میڈیا جو ہے وہ اسی کے اوپر آگے سے آگے پھیلاتا چلا جا رہا ہے اور کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ اصل معاملہ کیا تھا. بالکل صحیح. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو طالبات وہاں پہ پڑھتی ہیں 60,000 اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی 30,000 35,000 تو طالبات ہوں گی. بالکل. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک طالبہ جو وہاں پہ پڑھتی ہے، ہماری جو عزت مآب اور عفت مآب بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو وہاں پہ پڑھتی ہیں، تو اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ کی بہن وہاں پڑھتی ہے تو یہ بات ہی کافی ہے اس وقت کے ماحول میں اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے اور اس کے مقام کو پوری فیملی کی عزت. لہٰذا یہ اتنا خوفناک، اسی لیے قرآن نے بھی اس کو بڑا زبردست ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ آپ خواہ مخواہ کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں اور خاص طور پہ بچیوں کی عزت جو ہے اس کے اوپر تو بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور معاشرے کے اوپر ایک بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے اس کو کہا ہے کہ یہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ وہ دنیا میں بھی لعنت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑے گناہ، بہت بڑے عذاب. ہاں جی. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، 3 باتیں قرآن نے کہا ہے. پاک باز بچیاں، عفت مآب بچیاں، پھر غافلات ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے بیچاریوں کو کہ ان کے خلاف کیا کہ ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے اور کیا کیا خبریں اڑ رہی ہیں، اور بچیاں بیچاری. اور مومنات، پھر مومن بچیاں ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا. فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت کے اندر ان کے اوپر لعنت ہوئی، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اسی طرح قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ان سے بچ لو. اجتنبوا السبع الموبقات،
کہ 7 جو ہیں تباہ کن گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچ جاؤ، اور اس میں بھی آخری گناہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ ایسی بچیاں جو پاک باز عفت مآب بچیاں ہیں، ان کو بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ معصوم بچیاں ہیں اور مومنوں کی بچیاں اہل ایمان کی، تو ان کے اوپر کوئی بہتان لگا دینا اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے، تباہ و برباد کر دینے والا۔ تو جس ویلاگر نے بھی لگایا ہے، کسی نے بھی لگایا ہے، کوئی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر اس کو شیئر کرنے والے، اور آہستہ آہستہ آگے سے آگے، ابھی تو کسی نے نا، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو IUB کی نہ سوجی۔ اب اندازہ کر لیں کتنا بڑا الزام اور بہتان، اب یہ بہتان ہے اور الزام ہے، اور اس کے بعد آپ کیا اس سے توقع رکھتے ہیں کہ اب اس کا مطلب ہے جو بچہ یا جو بچی IUB سے پڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بے حیائی میں ملوث ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم کیا ہے جن لوگوں نے اس جھوٹی خبر کو پھیلایا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے بھی ایک بہت بڑا اور گھناؤنا جرم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا، پیچھے اب نکلا کیا، بعد میں کون دیکھتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ خبر پھیل گئی، اس کی انہوں نے سنسنی پھیلانی تھی، پورے پاکستان کے اندر سنسنی پھیلا دی، اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور جو IUB کے پروفیسرز کے ساتھ ہوگا، وہ جو جن چیزوں کو بھگتیں گے۔ حالانکہ وائس چانسلر صاحب نے تو وہاں پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، بالکل بلڈ ٹیسٹ لے لیں، جو اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک کوئی GIT بنتی، کوئی ہائی لیول کمیٹی بنی تو ہے کمیٹی، تو وہ اپروو کرے گی، اور جیسے عدالت نے اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیے ہیں، یا اپنا بلکہ ڈیسیژن دیا ہے جب وہ یہ ریمانڈ لینے گئے ہیں، تو اس کے اوپر عدالت نے ڈیسیژن دیا ہے، تو اسی طرح کمیٹی کا ڈیسیژن بھی آ جائے گا، تو چیزیں ہیں اندر سے اندر اور نکلتی جائیں گی۔ لیکن ایسا یہ دیکھیں، یہ تو بادی النظر میں، جس کو کہتے ہیں نا بادی النظر میں، بظاہر جب آپ خبر سنتے ہیں تو اس خبر کا امکان ہی نہیں ہے درست ہونے کا، یعنی جس پیمانے پر بے حیائی اور وہاں پہ بدکاری کا اس کے اندر اپنی طرف سے نام نہاد پول کھولا گیا ہے، یہ اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، واقعہ افک کے حوالے سے اللہ کریم نے سورہ نور میں جو احکامات دیے ہیں بڑے شاندار۔ یہ بھی جو آیت میں نے ابھی عرض کی کہ جو معصوم بچیوں کے اوپر، معصوم خواتین کے اوپر الزام لگانے والے دنیا اور آخرت میں لعنت کا موجب بنتا ہے ان کے لیے، یہ بھی سورہ نور کی آیت ہے۔ تو سورہ نور کے اندر اللہ کریم نے ایک تو جو لوگ فحش بات کو پھیلاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ایک کوئی کلپ آ گیا، ویڈیو کہا جی یہ فلاں یونیورسٹی کا ہے، فلاں بازار کا ہے، اور اس میں غلط بات ہو رہی ہے، وہ نیکی سمجھ کے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے، تو یہ نیکی ہے ان کی یا گناہ ہے؟ اب دیکھیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ جو ایسے خام خواہ ایک چیز لے لیتے ہیں اور برائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ برائی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، ایسے ہی اوٹ پٹانگ اور ادھر ادھر کی ویڈیوز۔ اب دیکھیں، بات تو ہو رہی ہے IUB کی، اور IUB کی کوئی ویڈیو نہیں آئی، یعنی اس وقت تک جی جس کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کی کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ پرانی ویڈیوز جو کہیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں وہ لگا کے، اور IUB کا نام لگا کے اس کے اوپر کیپشن دے کے، اور یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا عذاب کا باعث اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ واقعہ افک کے ضمن میں قرآن نے یہ کہا کہ جب لوگوں نے یہ سنا تھا تو لوگوں نے یہ سنتے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے، اور یہ کیوں نہ کہا کہ ھذا بہتان عظیم، اس لیے کہ نبی کی بیوی تھی، اور آپ لوگوں کو حیا بھی نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے کس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک خاص ماحول میں ایک بادی نظر ہوتا ہے، تو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کامن سینس ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا یہ بات ہی اس پر کیوں کرنی ہے۔ اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں 2-4 لوگ بدکاری میں ملوث ہیں، کسی برے دھندے میں ملوث ہیں، یہ بات پاسبل ہے، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بالکل، لیکن یہ کہنا کہ آدھے سے زیادہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، پروفیسر آدھے سے زیادہ ملوث ہیں، تو ہزاروں، آپ دیکھیں اگر 7200 کی ایک تعداد آئی اور 5500 کی ایک تعداد آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ 12,500 بچیاں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ بدکار ہیں وہاں پہ، اور یہ کس طرح سے آپ نے یہ فگر دے دیا، اور لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے، لہٰذا یہ تو بادی النظر میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مخلوط ماحول کے اندر ٹھیک ہے، تھوڑی بہت نحوست ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کی جو
روحانیت ہے اس کے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں نقصان دہ، مشکوک ہو جاتی ہیں، مشتبہ ہو جاتی ہیں. انسان کی جو روحانیت ہے وہ اس طرح سے آئینہ بصیرت اس طرح سے شفاف نہیں رہتا. یہ بہت سارے معاملات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بے حیائی ہے اور بس صرف اور صرف بے حیائی ہے. اپنی بچیوں کو میں تو یعنی ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی میں میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، اور ہماری پوری یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کی، اور جس حد تک میں دوسری یونیورسٹیوں کو جانتا ہوں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں بہرحال بہت سارے معاملات ابھی بھی بہتر ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کی نسبت. پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں کا ماحول بہت فارورڈ ہے اور وہاں پہ حالات کافی زیادہ ایڈوانس ہیں اور ایڈوانس کے نام پر بہت زیادہ خراب ہے. لیکن ہماری جو پنجاب یونیورسٹی ہو یا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہو یا IUB ہو یا جتنی بھی بڑی بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں، ان میں تمام تر خرابیوں کے باوجود ابھی حالات اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ آپ کہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس دھندے کے اندر ملوث ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے عام طور پر. اور پھر خاص طور پہ یہ تو اب سازش جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے میڈیا پرسنز ملوث ہیں ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. جس نے اس نیوز کو بریک کیا ہے، جس نے ویلاگ اس کے اوپر کیا ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اور پھر اس بدکاری کے اندر بھی جو لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے جو بھی ہیں آفیشلز ہیں، ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. جتنے لوگ اس دھندے میں، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ فلاں ملوث ہے، یہ فلاں نہیں، یہ تو تحقیقات کے بعد بات سامنے آئے گی. لیکن اس خبر کو اس طرح سے بریک کرنا یہ بجائے خود ایک بے حیائی کی بات. بالکل. ناظرین، میں اگر مختصر کروں ڈاکٹر صاحب کی بات کو افادہ عام کے لیے، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلاتا جائے. قرآن کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ جب خبر آئے تحقیق کر لو، اور غلط خبر اگر آپ پھیلاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے سورہ نور کی آیت پڑھ دی ہے کہ یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے، فحاشی کی تشہیر میں آتا ہے، ری شیئر کرتے چلے جانا، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور یہ بہتان ہے جس کی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ سارے لوگ اس وقت عدالتوں میں کوڑے کھا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، ایک افسوسناک واقعہ حالیہ دور کا، پھر یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے انٹرو میں بات بھی کی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ صدیوں سے ہر مسلمان کو افسردہ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. سوچنا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے جو دو پھول تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ کھیلنے والے تھے، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آتے تھے، ان کو کس طرح شہید کر دیا گیا. یہ کچھ سیدنا حسین کی یاد کا بھی موقع ہے، اس پہ بھی آپ کوئی ارشاد فرمائیے. دیکھیں، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بات ہے، بلکہ اس کو جب بھی آپ ترتیب میں بات کریں گے تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنی، جو بڑے بھائی ہیں، اور پھر حسنین کریمین کی جب بھی بات ہوتی ہے تو احادیث کے اندر بھی جہاں کہیں تذکرہ ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہم بھی کہتے ہیں حسن و حسین. حسن و حسین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سارے ارشادات ہیں جن میں بہت معروف اور جو اتھینٹک ارشادات اقدس ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وہاں بھی حسن کا تذکرہ پہلے ہے کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی احبہما، سبحان اللہ، اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، سبحان اللہ، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اب اندازہ کرے کیسی دعا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کی جو محبت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان. سبحان اللہ. کہ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ایمان ہی. ڈاکٹر صاحب، آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور دعا کی بات کر رہے تھے،
یعنی اگلا حصہ یہ کہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. ہاں جی یعنی یہ ہمارے لیے ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا, سبحان اللہ. یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں میں سے ایک پھول کو مسل دیا گیا اور اتنا افسوسناک واقعہ ہے, مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا. اور پھر اس پر بھلے صدیاں گزر گئی ہیں لیکن یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا درد ہے اور یہ تازہ ہو جاتا ہے ہر محرم کے اندر. لیکن اس میں جو ایک بحث کریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یزیدی اور حسینی کی بحث شروع ہو جاتی ہے. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ان واقعات کو بنیاد بنا کے ایک طرف ہو جاتے ہیں, کچھ بنیاد بنا کے ایک طرف دوسری طرف ہو جاتے ہیں اور آپس میں ایک کھینچا تانی اور ایک اس طرح کا جو ماحول ہے, تاریخ کے واقعات ایسے ہوئے تھے, تاریخ کے واقعات ایسے ہوئے تھے, یہ ماحول جو ہے یہ بالکل بھی مطلوب اور مقصود نہیں ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومیت کے عالم میں شہید ہوئے, ان کو شہید کرنے والے جو بھی تھے, قاتلین عثمان جو بھی ہیں, ان کے اوپر لعنت ہو. بے شک. اس لیے کہ وصف کے اوپر لعنت کرنا یہ قرآن نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے. جب ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو, جھوٹا کوئی بھی ہے. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کوئی بھی ہے تو اس کے اوپر لعنت ہو. لیکن کون ہے یہ ہمارے ذمے نہیں لگایا گیا کہ ہم اس کو پروب کریں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. آپ سے یہ قیامت والے دن کسی نے نہیں پوچھنا ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں کہ آپ اس میں سے کس کو حق پہ سمجھتے تھے, کس کو باطل پہ سمجھتے تھے. جب یہ سوال ہمارے پرچے کا ہے ہی نہیں اور ہمارے متعلق ہے ہی نہیں, ہم تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو, آج کے مسلمانوں کو اس بات پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت نہیں تھے. نہ جانے کیا کردار وگرنہ ہم پتہ نہیں کیا کردار ادا کر بیٹھتے. اللہ کا شکر کریں کہ اس فساد کے ماحول میں ہم نہیں تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ ہے, لیکن اس کو یہ اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے. البتہ یہ تقسیم کا باعث نہیں بنانا چاہیے, اور خاص طور پہ تاریخی واقعات کی بنیاد پر. البتہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ ظاہر ہے ایک ڈاکومنٹ ہے, ایک علمی ڈاکومنٹ ہے, تاریخ ایک علم ہے, اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اس کا جب آپ ڈائریکٹ مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ جس طریقے سے لکھی گئی ہے وہ تاریخ اس اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے الف سے یا تک ہر اس کو پورے کو پورا اس کے سارے واقعات کو درست سمجھ لیں. نہ ہی تاریخ ایمان رکھنے کی چیز ہے. اب دیکھیں تاریخ کے بارے مثال کے طور پر مقتل حسین, ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کو تاریخ طبری نے بھی اس میں اپنے اندر جگہ دی, تاریخ طبری کے اندر بھی موجود ہے. پھر اسی طرح ابن اسیر نے بھی اس کے اندر, ابن کثیر نے, مختلف مورخین نے اس کو اپنے اندر شامل کیا, اپنی کتاب کے اندر شامل کیا. اب یہ ابو مخنف جو ہے یہ لکھنے والا ہے, یہ اس کا مؤلف ہے, اس کا سن وفات 157 ہجری, واقعہ ہو رہا ہے 61 ہجری کو. اب 61 ہجری کا واقعہ ایک ایسے بندے نے لکھا جس کی 65 سال عمر تھی, اور اس کا سن پیدائش جو ہے وہ بنتا ہے جا کے 92 میں, کہیں جا کے پیدا ہوا یہ, یعنی 92 ہجری میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ 61 ہجری کے واقعے کے بارے میں لکھتا ہے اور اس کی ساری تفصیلات وہ دیتا چلا جاتا ہے. اب اس کے اوپر آپ پھر ایمان لے آئیں, پھر اس کے اوپر آپ امت کے اندر تقسیم کا باعث بنیں اور دیکھیں پھر اس بنیاد پر آپ کسی کو کافر قرار دیتے ہیں, کسی کو آپ لعنتی قرار دیتے ہیں. کفر اور لعنت یہ دو باتیں ایسی ہیں جو واپس لوٹتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا کسی بھی وجہ سے تو فرمایا دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. اگر تو وہ کافر ہے تو وہ تو کافر ہے, نہیں تو پھر کہنے والا ہو گیا. کتنی خطرناک بات ہے, اور ہمارے ذمہ ہی نہیں لگایا گیا کہ آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں. پھر دوسری چیز ہے لعنت. جب کسی کے اوپر آپ اسپیسیفکلی لعنت کر دیتے ہیں تو وہ لعنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت آسمانوں کو چڑھ جاتی, اس کو جگہ نہیں ملتی, ادھر ادھر پھرتی ہے. اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پوچھتا ہے کہ یہ کدھر پھرتی ہے, کیا مسئلہ ہے. بتایا جاتا ہے فلاں نے فلاں پر لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ اس بات کا مستحق ہے, اگر تو وہ مستحق ہے, باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, تو اگر تو مستحق ہے تو لعنت اس کے اوپر ڈال دی جائے, اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو کہنے والے پر ڈال دی. لہٰذا یہ دونوں چیزیں واپس لوٹتی ہیں. لہٰذا خطرناک ہے ایسا سوال جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا کرتے تھے وہ, ان کے اعمال کیا تھے, ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جانا. لہٰذا تاریخ کا اگر تجزیہ کرنا ہو تو اس کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لایا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر ایمان لایا جائے. اس سے دین ثابت ہوتا ہے. جب آپ ان دونوں پر ایمان رکھنے کے بعد
پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر وہ بات جو تاریخ کی ان دونوں کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جو ان دونوں کے خلاف ہے ان دونوں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دیکھیں قرآن جب کہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ایمان کا معیار تھے، یہ قرآن کہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، وہ سچے تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے۔ قرآن یہ کہے کہ درخت نیچے لوگوں نے بیعت کی تھی، سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ قرآن یہ کہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، ان کے پہلے آنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، نیکی کے راستے پر چلنے پر، ان سب پر اللہ راضی، اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ قرآن جب یہ کہے، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ تاریخ کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام کے اوپر تان کرتے پھریں، قرآن کے خلاف چلے اور جائیں۔ قرآن کے خلاف جاتے رہیں؟ اس پر ایمان رکھیں، جو چیز تاریخ کی قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق وہ صحیح ہے، اور جو چیز اس کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے، چاہے اس کے بارے میں 100 کتابیں لکھی ہوئی ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایسی باتیں جو نہ خلاف ہیں نہ مطابق ہیں، ان کے صحیح اور غلط ہونے کے ایکول چانسز، امکانات ہیں، برابر امکانات۔ لہٰذا اس بنیاد پر جب آپ تاریخ کا تجزیہ کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ابتدا نہیں ہے، یہ تو تسلسل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا۔ پہلے بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، شہادت فاروقی پہ چلے جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کرنے والا، آپ کو شہید کرنے والا وہی سپاہیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھی، انہی میں سے خارجی نکلے، خارجیوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانشین بنے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تنگ کر دیا کہ آپ کو بالآخر دستبردار ہونا پڑا، اور آپ نے مشکلات کو دیکھ کر دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ پھر آپ کو تاریخ بتاتی جائے گی وہ سارے واقعات۔ اب دیکھیں سب سے پہلی جو عملی جو سازش تھی یا عملی اقدام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، وہ کوفے سے ہوا تھا 34 ہجری میں، ٹھیک، اور وہی کوفی ہیں جو ہزاروں خطوط لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں آتے ہیں تو ان کو پھر وہ وہاں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور واپس جانے کے لیے آپ دیکھیں اب جو کربلا ہے وہ کوفہ سے کتنی دور ہے اور کہاں پہ ہے، اس کو نقشے میں دیکھ لیجئے، ٹھیک، وہ دمشق کے راستے پر ہے اور 70 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک، یعنی کوفہ سے، آج بھی نقشے میں دیکھ لیجئے۔ بالکل تو اس جگہ پہ کیسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ واپس جانا چاہتے تھے۔ پہلے ان کے پاس یہ جب حر بن یزید تمیمی آیا ہے تو انہوں نے ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپشن دیا کہ آپ نے واپس جانا ہے تو چلے جائیں، لیکن جب انہوں نے وہی خطوط ان کے سامنے بوریاں ڈھیر کر دیں اور سب کچھ بتا دیا تو 3 دن بعد انہوں نے یہ آپشن ختم کر دیا، اب آپ کو جانے نہیں دینا۔ راز آشکار ہو گیا، کیوں؟ اب راز فاش ہو گیا ہے، اب اگر جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب یہ بغاوت کا مقدمہ ان کے اوپر بنے گا۔ لہٰذا جو کوفی تھے انہوں نے یہ ساری گیم پلان کی تھی، وہی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور یہ باعث بھی یہی بنے اور شہید بھی انہوں نے کیا۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کون تھا کون نہیں تھا، واقعات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور ہوا یہ امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جو کچھ فسادیوں نے اسلام کا لبادہ اڑا تھا، انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ لہذا امت میں اتحاد کی بات کرنی چاہیے، اور امت میں اتحاد کی بات اس طرح ہو سکتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کسی ایک مسلک کا حق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب کے ہیں، اور ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی۔ اور جب ہم سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی محبت عین ایمان ہے، جب اب اس بات پر متفق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انتشار پیدا کرنے والے عناصر ہیں ان کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس واقعے کو بنیاد بنا کر حق اور باطل کا اور سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ آج تاریخ خود بے نقاب کرتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے، ہمیں خود اس کا نہ فتویٰ لگانا چاہیے اور نہ کسی کو اس کے بارے میں مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ جو بھی قاتلین حسین ہیں ان کے اوپر لعنت، ان پر لعنت۔
ناظرین کرام، خلاصہ کلام ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ حسین سب کے ہیں، حسین سے محبت عین ایمان ہے، اور اہل بیت کا طریقہ، ان کی روش، ان کی سنت مسلمانوں میں صلح کروانا ہے، ان کو ملانا ہے، ان کو تقسیم کرنا نہیں، آپس میں مزاحم کرنا نہیں ہے۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، تاکہ قرآن نے جن شخصیات کے بارے میں ہمیں جو کہا ہے، ہم قرآن پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ اہل بیت کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ہم مستحق ہو جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، تاریخ عام انسانوں نے لکھی ہے۔ آج ایک واقعہ ہوتا ہے، 3 دن پہلے ساری قوم کہتی ہے کہ فلاں معاملہ تھا، 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے سب فیک تھا۔ تو صدیوں پہلے کے واقعات پر امت کو تقسیم کی طرف لے جانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، نہ اہل بیت کی روش ہے، نہ صحابہ کی روش ہے، نہ مسلمانوں کی روش ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اہل بیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر قرآن سے جڑنے والے بن جائیں، قرآن کو ماننے والے بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔